السلام علیکم دوستو، ادب نامہ کے اس سفر میں آج ہم اردو ادب کے عناصر خمسہ میں سے مولانا الطاف حسین حالی کی بات کرتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی خواجہ عزت بخش کے گھر 1 جنوری 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ مولانا حالی کی عمر ابھی 9 سال تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد ہی مولانا حالی کی والدہ کا دماغ بھی معاف ہو گیا۔ مولانا حالی کی پرورش آپ کے بڑے بھائی امداد حسین نے کی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ 19 سال کی عمر میں مولانا حالی کی ان کی مرضی کے خلاف شادی کر دی گئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد وہ دلی چلے گئے اور وہاں مسلسل 2 سال تک صرف و نحو اور منطق کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 1856 میں بسار کے کلکٹر کے دفتر میں ملازم ہوئے، مگر 1857 میں ملازمت چھوڑ کر واپس پانی پت چلے گئے۔ 3-4 سال کے بعد مولانا حالی جہانگیر آباد کے رئیس نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کی اتالیق مقرر ہوئے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت سے ان کی شاعری چمک اٹھی اور 8 سال تک وہ نواب صاحب کی صحبت سے مستفید ہوتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اردو کے عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاگردی اختیار کی۔ 1869 میں غالب کی وفات کے بعد مولانا حالی لاہور چلے گئے اور یہاں گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازم ہوئے۔ لاہور میں قیام کے دوران ان کی ملاقات محمد حسین آزاد سے ہوئی، جن کے ساتھ مل کر انہوں نے انجمن پنجاب اور جدید شاعری کی بنیاد رکھی۔ لاہور میں 4 سال گزارنے کے بعد واپس دلی چلے گئے اور اینگلو عربک کالج میں معلم مقرر ہوئے۔ کالج میں ملازمت کے دوران ہی مولانا حالی کی ملاقات سر سید احمد خان سے ہوئی، جن سے مولانا حالی بہت متاثر ہوئے اور سر سید احمد خان کی فرمائش پر ہی اپنی مشہور نظم مد جزر اسلام لکھی، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ملازمت سے فراغت کے بعد مولانا حالی نے پانی پت میں مستقل سکونت اختیار کی۔ 1904 میں حکومت برطانیہ نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ 31 دسمبر 1914 کو پانی پت میں ہی وفات پائی۔ مولانا الطاف حسین حالی کی تصانیف میں حیات سعدی، جو فارسی کے مشہور شاعر شیخ سعدی کی سوانح حیات ہے، یہ کتاب 1886 میں شائع ہوئی۔ یادگار غالب، جو مرزا اسد اللہ خان غالب کی سوانح حیات ہے، یہ کتاب 1897 میں منظر عام پر آئی۔ حیات جاوید سر سید احمد خان کی سوانح حیات ہے، جو 1901 میں شائع ہوئی۔ مجالس النساء اخلاقیات کے موضوع پر بہترین کتاب ہے۔ یہ کتاب سرکار کی طرف سے 400 روپے انعام کی مستحق قرار پائی۔ مقدمہ شعر و شاعری کو اردو ادب میں تنقید نگاری کا اولین نمونہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل دیوان حالی کا مقدمہ تھا، جسے بعد میں الگ سے شائع کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کی تصانیف میں تریاق مسموم، سفر نامہ حکیم ناصر خسرو، طبقات الارض اور مولود شریف وغیرہ شامل ہیں۔ مولانا حالی کی بہت ساری نظمیں مشہور ہوئیں، جن میں مد و جزر اسلام، مناجات بیوہ، چپ کی داد، برکھا رت، حب وطن، نشاط امید وغیرہ شامل ہیں۔